بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جس کے بارے میں دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم میں بہت حساسیت پائی جاتی ہے، اور وہ اس خطہ زمین سے بہت گہرا مذہبی تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دا پرومسڈ لینڈ کے بارے میں، جس کو اردو میں ارض موعودہ اور عربی میں ارض المیعاد کہا جاتا ہے۔ جب آپ جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 to 21 کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے On the same day the Lord made a covenant with Abraham saying to your descendants I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the Canaanites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites and the Jebusites۔ وہ خطہ زمین جو جینیسس پیدائش باب نمبر 15 آیت نمبر 18 تا 21 میں درج کیا گیا، اس میں 2 باتوں کی تو نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ ارض موعودہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دیا جانے والا ہے، فرمایا کہ وہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دریائے فرات عراق میں ہے اور دریائے نیل مصر میں ہے، اور اگر آپ دیگر خطوں کے حوالے سے مطالعہ کریں تو وہ نقشے جو اس حوالے سے اویلیبل ہیں ان کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خطہ مدینہ منورہ تک شامل ہے۔ خاص طور پر کینیزائٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عربیہ کا ایک خاص خطہ ہے۔ حال ہی میں نیتن یاہو نے جس طرح سے فلسطین اور غزہ پر بمباری کا سلسلہ شروع کیا، اس نے اپنی ایک تقریر میں واضح طور پر یہ کہا کہ اب امن کا دور مکمل ہو چکا، اب جنگ کا دور ہے۔ The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. اور اس کی ایک پرانی ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک چیف ربائی کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جب تک غزہ کا یہ خطہ ختم نہیں ہوگا، فلسطین کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، ان کے عقیدے کے مطابق جو مسیح ہیں وہ تشریف نہیں لائیں گے۔ מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב ליבו. כדי שחסידים מקפידים שכל מנוי וניתן שמחה. دا پرومسڈ لینڈ سے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے خدا کا کیا ہوا یہ وعدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے ساتھ پورا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو دریائے فرات یعنی عراق سے لے کر مصر تک کا خطہ حکومت کے لیے عطا فرمایا۔ لیکن یہود کا گمان یہ ہے کہ یہ خطہ زمین قرب قیامت میں ایک نہ ایک دن ضرور یہود کے ہاتھ میں دوبارہ آئے گا، اور وہ 3rd ٹیمپل کے دور کے طور پر اس خطے کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں یہودیوں میں ایک رشین پولش جو بہت مشہور اور معروف مفکر لیو پنسکر نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام ہے آٹو ایمینسیپیشن۔ آٹو ایمینسیپیشن ایک رشین پولش جو لیو پنسکر نے 1882 میں تحریر کی، اور اس کتاب کا بنیادی عنوان یہ تھا کہ کس طرح سے یہودیوں کے اندر یہ فکر پیدا کی جائے کہ وہ جوئش کوشچن کو حل کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک علیحدہ یہودی ریاست کا قیام عمل میں لائیں۔ لیو پنسکر اپنی کتاب کے آغاز میں لکھتا ہے کہ if I am not for myself, who will be for me, and if not now, when؟ اور وہ اپنی کتاب میں خود یہ بات لکھتا ہے کہ perhaps the holy land will again become ours، اور اس پیمفلٹ کے اختتام میں وہ کہتا ہے کہ help yourselves and God will help you۔ لیو پنسکر نے اس پیمفلٹ میں ایک اور مقام پر لکھا the Jewish people has no fatherland of its own, though many motherlands, no center of focus or gravity, no government of its own, no official representation, they home everywhere but are nowhere at home. The nations have never to deal with a Jewish nation but always with mere Jews.
The Jews are not a nation because they lack a certain distinctive national character inherent in all other nations, which is formed by common residence in a single state. یہ کہنا تھا لیو پنسکر کا، جس نے اس تحریر کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر 19ویں صدی کے اختتام میں جان ڈالنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس ایک فادر لینڈ ہونی چاہیے۔ لیو پنسکر کی تحریر کے ٹھیک 14 برس کے بعد تھیوڈور ہرزل نامی ایک یہودی مفکر اور دانشور نے دا جویش اسٹیٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے واضح طور پر ایک اسرائیلی یہودی ریاست کے تصور کو بیان کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ یہودیوں کو یروشلم پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ تھیوڈور ہرزل دا جویش اسٹیٹ میں لکھتا ہے An idea alone can achieve that, and this idea of a state may have the requisite power to do so. The Jews have dreamt this kingly dream all through the long nights of their history. Next year in Jerusalem is our old phrase. It's now a question of showing that the dream can be converted into a living reality. اس کے ساتھ تھیوڈور ہرزل اپنی کتاب دا جویش اسٹیٹ میں لکھتا ہے For we shall march into the promised land carrying the badge of honor. ان دو بڑی کتابوں میں زائنزم کی بنیاد اور ایک واضح طور پر اسرائیلی ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور جنرل ایلن بی بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہوا، اور 1948 میں اسرائیل کی ناجائز ریاست کو غاصبانہ طور پر مکمل کیا گیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہود کے لیے جس ہولی لینڈ کا تصور پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس زمین کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پروردگار عالم کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مرتد مت ہو جانا، دین کو مت چھوڑ دینا، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہود نے اس زمین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلہا حتی یخرجوا منہا فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم اس زمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ لوگ از خود اس مقام سے کہیں اور منتقل ہو جائیں، یہ لوگ بہت ظالم اور جابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا ما داموا فیہا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس سرزمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ ظلم و جبر کرنے والی قوم یہاں موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ۔ بے شک آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کریں، ہم اور ہماری قوم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک یہ زمین تمہارے لیے حرام رہے گی۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور یہ لوگ صحرا کے اندر بھٹکتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کا خطہ جو یروشلم یا بیت المقدس کے نام سے موسوم ہے، یہ ایک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ پرومس لینڈ کی باؤنڈری وہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک بیان کی جاتی ہے۔ جہاں تک ارض مقدس کا یا دا ہولی لینڈ کا تعلق ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس کو یروشلم یا بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ زمین بنی اسرائیل کو عطا فرمائے گا، اور پروردگار عالم نے حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھوں جب بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی اور وہ فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے، تو یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ زمین عطا فرمائی۔ لیکن زمین کا یہ خطہ انہیں ان شرائط کے ساتھ دیا گیا کہ وہ اپنے دین سے روگردانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرہ جئنا بکم لفیفا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، تم زمین میں رہو۔ بعض اہل تفسیر کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ٹائٹس کا وہ زمانہ ہے کہ جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے تقریباً 70 برس کے بعد یروشلم کو تباہ و برباد کیا، اور ٹیمپل آف سولومن حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو اس نے طاقت و تاراج کیا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، مختلف خطہ زمین پر تم اپنی رہائش کو اختیار کرو۔ یہودی اس زمانے میں اسکیٹرڈ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آخری وعدہ قرب قیامت میں آئے گا تو جئنا بکم لفیفا، ہم تمہیں اطراف و اکناف عالم سے ایک مرتبہ پھر ایک مقام پر جمع کر دیں گے۔ یہ تفصیلات ہم نے پرومس لینڈ سے متعلق اس لیے بیان کی ہیں کہ فلسطین اور غزہ کی حالیہ جنگ سے متعلق تمام تر اہل ایمان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کنسپریسی تھیوریز نہیں ہیں۔ جوئش ایسکٹالوجی کے مطابق یہودی اپنے قیامت کے علامات کے علم سے متعلق ان پروفیسیز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سے متعلق کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ یہاں میں چند احادیث دجال کے حوالے سے ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرن الناس من الدجال حتی یلحقوا بالجبال، فرمایا لوگ ضرور بے ضرور دجال کے فتنے سے بھاگیں گے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے جا کر ملحق ہو جائیں گے۔ تو ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأین العرب یومئذ، اس روز عرب کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا ہم قلیل، عرب ان دنوں میں بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یأتی المسیح من قبل المشرق، کہ مشرق سے مسیح دجال کا ظہور ہوگا۔ ارشاد فرمایا ہمتہ المدینہ، اس کا ارادہ اور اس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حتی ینزل دبر احد، فرمایا یہاں تک کہ وہ احد کے پیچھے کسی مقام پر اترے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کی یہ آگ جو ملحمہ کبریٰ کے دور میں پھیلنا شروع ہوگی، یہ آگ پھیلتی رہے گی یہاں تک کہ دجال کی فوجیں مدینہ منورہ کے قریب اتر جائیں گی۔ فرمایا ثم تصرف الملائکۃ وجہہ قبل الشام، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے چہرے کو شام کی طرف پھیر دیں گے، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ، اور وہیں دجال ہلاک ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال، کوئی شہر روئے زمین پر ایسا باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ دجال اسے اپنے قدموں تلے رون دے گا۔ فرمایا الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ طیبہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں شہروں کی عظمتوں میں اضافہ فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس لہ من نقابها نقب، فرمایا وہ مدینہ طیبہ کے دروازوں میں سے کوئی نقب لگا کر، کوئی سوراخ کر کے اس خطے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ الا علیہ الملائکہ صافین یحرسونہا، فرمایا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے دروازوں پر کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ کی پہرے داری کر رہے ہوں گے۔ فرمایا ثم ترجف المدینہ بأہلہا ثلاث رجفات، فرمایا پھر مدینہ طیبہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، فیخرج اللہ کل کافر و منافق، اور اس زلزلے کی وجہ سے ہر منافق اور کافر مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر چلا جائے گا کہ یہاں پر تو زلزلے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور اس وقت روئے زمین پر صرف مدینہ منورہ ہی سب سے بہترین مقام ہوگا، کاش کہ وہ اس بات کو جاننے والے ہوتے۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ینزل الدجال فی هذه الصبخہ بمر قنا فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال قنا کی وادی میں نازل ہوگا اور اترے گا۔ وادی قنا مدینہ منورہ کی ایک وادی کا نام ہے جو احد کے قریب ہے۔
اور پانی کے بہاؤ کے اعتبار سے مدینہ منورہ کی سب سے بڑی وادیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جو طائف سے شروع ہو کر مدینہ منورہ جبل رما کے قریب سے ہو کر آقول ڈیم تک پہنچتی ہے۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرب قیامت میں جو الملحمۃ الکبریٰ ہے، جو عالمی جنگوں کا سلسلہ ہے، یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ روئے زمین کے تقریباً تمام ہی خطوں پر دجال کا قبضہ ہوگا، اور وہ زمین کے ان شہروں کو اپنے قدموں تلے رون دے گا، یہاں تک کہ وہ احد کے قریب وادی قنا کے مقام پر اپنی فوجوں کے ساتھ اترے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دجال اور اس کی فوجوں کو وہاں سے تھپڑ مار کر شام کی طرف منتقل کر دیں گے اور مدینہ طیبہ کا دفاع کریں گے۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت دجال کی طرف سب سے زیادہ متوجہ خواتین ہوں گی۔ حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاء، فرمایا کہ سب سے زیادہ دجال کی طرف جو متوجہ ہوں گی وہ خواتین ہوں گی۔ حتیٰ ان الرجل لا يرجع الى حمیمہ والى امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباطا مخافۃ ان تخرج الیہ، فرمایا یہاں تک کہ ایک مرد اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، فرمایا انہیں باندھ کر رکھے گا اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دجال کی طرف چلی جائیں۔ فرمایا ثم یسلط اللہ المسلمین علیہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دجال پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رملہ کی وہ زمین ہے جہاں زمین کے نمکین ہونے کی وجہ سے وہ زمین زرخیز نہیں رہ پاتی، اور ظاہر ہے کہ یہ علاقہ مدینہ منورہ کے اس دور کی حد بندی سے خارج ہوا کرتا تھا۔ ہم اپنی اس گفتگو کو اس پیغام کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں کہ دا پرومس لینڈ کے تصور کے ساتھ یہود ایک عالمی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اپنے مسیح دجال کی آمد کے منتظر ہیں، جبکہ ہم امام مہدی علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کی مدینہ طیبہ میں ولادت ہوگی، اور پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے جہاں آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوگی، اور پھر دجال کا خروج ہوگا، اور پھر حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی تشریف لے آئیں اور دجال نہ آئے، اور دجال آ جائے اور حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول نہ ہو۔ اس آخری معرکے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بشارت عطا فرمائی ہے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم وہن میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ڈیمورلائز نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔